ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ صرف رب کے در پہ آ، اللہ کے دروازے پر، رب کی چوکھٹ پر اپنے ماتھے کو، اپنی جبین نیاز کو جھکا لے۔ رب کعبہ کی قسم، کائنات کے کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے در کو چھوڑ کے انسان در در کی خاک چھان لے، ذلیل و رسوا ہوگا، تباہ و برباد ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کے اعمال کا بھی ستیہ ناس ہو جائے۔ ناقابل معافی گناہ اگر انسان توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے اندر واشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں اپنے بندوں تک، مومنوں تک، مسلمانوں تک، اہل دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بالکل واضح پہنچا دیا کہ کسی بھول میں نہ رہنا، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ اگر شریک ٹھہرا کے آؤ گے، اگر میرے ساتھ شرک کر کے آؤ گے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر، اے نبی، ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ انبیاؤں کی دعوت کا مرکز اور محور اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی توحید، تمام کتابوں کا موضوع، تمام کتابوں کا عنوان، آسمانی صحیفوں کا عنوان، رسولوں کی دعوت، انبیاء کی دعوت، نبیوں کی دعوت، جو دعوت لے کے، اللہ کا پیغام لے کے وہ دنیا میں نازل ہوتے، زمین پر اترتے، اللہ کی آسمانی کتابیں نازل ہوتی، سب کا محو مرکز اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، سجدے کے لائق نہیں سمجھنا، رکوع کے لائق نہیں سمجھنا، نظر و نیاز کے لائق نہیں سمجھنا، سجدہ، رکوع، سجود، عبادت کی تمام شکلیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے انا ارحم الراحمین، اے لوگو میں سارے رحم کرنے والوں سے بڑا ارحم رحم کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ارحم الراحمین۔ ادخلوا جنتی، میری طرف سے اب اعلان یہ ہے کہ میری جنت میں ہر اس شخص کو داخل کر دو لا یشرک بی شیئا، جس نے زندگی میں کبھی میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، جو پکا موحد، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والا ہو، توحید صحیح سلامت رکھنے والا، اللہ کی وحدانیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانے والا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ادخلوا جنتی، اب میری جنت میں ہر اس شخص کو داخل کرو لا یشرک بی شیئا، جس نے میرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ اور شرک توحید کی ضد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دعوت توحید دے کر کے اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ انبیاؤں کی دعوت کا مرکز اور محور اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی توحید،
تمام کتابوں کا موضوع، تمام کتابوں کا عنوان، آسمانی صحیفوں کا عنوان، رسولوں کی دعوت، انبیاء کی دعوت، نبیوں کی دعوت، جو دعوت لے کے اللہ کا پیغام لے کے وہ دنیا میں نازل ہوتے، زمین پر اترتے، اللہ کی آسمانی کتابیں نازل ہوتی، سب کا محو مرکز اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، سجدے کے لائق نہیں سمجھنا، رکوع کے لائق نہیں سمجھنا، نظر و نیاز کے لائق نہیں سمجھنا، سجدہ، رکوع، سجود، عبادت کی تمام شکلیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی آمد کا مقصد بیان فرمایا، کتابوں کا مقصد، صحف اور صحیفوں کا مقصد۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم کوئی بھی رسول بھیجتے ہیں، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے، جتنے انبیاء بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، نوحی الیہ انہ لا الہ الا، سب کی طرف ہم نے وحی کی کہ عبادت صرف میری ہوگی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی، اپنی نظر و نیاز غیر اللہ کی طرف لگانے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے محبوب پیغمبر آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، وَمَا أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا ہی نہیں کوئی رسول، الا، مگر اس دعوت توحید کے ساتھ، توحید کی دعوت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو، تاکہ لوگوں کو شرک سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے لوگوں کو بچائیں۔ اللہ اکبر۔ اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو جو نصیحتیں فرمائیں، انہوں نے بتایا تھا اپنے بیٹے کو، بیٹا کبھی شرک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ذکر فرما دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں یا بنیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قیامت کا دن ہے، انبیاء سارے جمع ہیں، شہداء سارے جمع ہیں، صدیقین سارے جمع ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے ان بندوں کو جو موحد ہیں، جنہوں نے شریک نہیں ٹھہرایا، ان سب کو ادخلوا جنتی، میری جنت کا وارث بناؤ، لا یشرک بی شیئا، یہ میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔
اللہ اکبر کبیرہ، ناقابل معافی گناہ۔ اگر انسان توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے اندر واشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں اپنے بندوں تک، مومنوں تک، مسلمانوں تک، اہل دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بالکل واضح پہنچا دیا کہ کسی بھول میں نہ رہنا، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ اگر شریک ٹھہرا کے آؤ گے، اگر میرے ساتھ شرک کر کے آؤ گے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ کا اعلان، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو، میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کو، وہ میری عبادت میں شریک ٹھہرائے، وہ میری بندگی میں شریک ٹھہرائے، وہ میرے اسماء و صفات میں شریک ٹھہرائے، میرے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرنے والا ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر، میں کبھی معاف نہیں کروں گا، ان یشرک بہ، اگر میرے ساتھ شریک ٹھہرا کے آئے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر شرک ترازو کے پلڑے میں نہیں ہے، اگر تمہارے نامہ اعمال میں شرک کی آمیزش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے۔ فرمایا یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور گمراہی کی طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مشرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اللہ نے اعلان فرمایا ہے قرآن میں کہ مشرک نجس ہے، مشرک پلید ہے، مشرک اللہ اکبر گندہ ہے، خبیث ہے، لعین ہے اور ناپاک ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب آج کے بعد، اس سال کے بعد، اب مشرکوں کا داخلہ مسجد حرام میں ممنوع ہے۔ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، اللہ کی توحید کو پارا پارا کرنے والوں کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید اعلان فرما رہی ہے کہ ان کا داخلہ مسجد حرام، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے پاس ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ قرآن مجید ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے دو، مسجد حرام کے قریب ہی نہ بھٹکیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے گھر کے پاس ان مشرکوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس، میرا شریک بنانے والے، میری عبادت میں، میری بندگی میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والے، انما المشرکون نجس، یہ ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ اس سال کے بعد دوبارہ مسجد حرام کا رخ ہی نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ شرک انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
جتنے اعمال انسان کے پاس ہیں، نیکییں، عبادتیں، نماز، روزے، حج، زکاتیں، اگر اس کے عمل میں شرک شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا اس کے اعمال میں ثابت ہو گیا، تو یہ اس قدر خطیر، اس قدر گندا گناہ ہے کہ انسان کے سارے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور بڑا کھول کے ارشاد فرمایا، اعلان ہوتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر، اے نبی، ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی ہے، آپ کو بھی بتلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، ہم نے سب کو بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شریک ٹھہراؤ گے تو تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا آپ کو بھی بتا رہے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی بتلا رہے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاؤں کو بھی ہم بتا چکے ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، میری عبادت میں شریک ٹھہراؤ گے، میری بندگی میں شریک ٹھہراؤ گے، میرے معاملات میں کسی دوسرے کو شریک بناؤ گے، تو لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ شرک، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے در کو چھوڑ کے انسان در در کی خاک چھان لے، ذلیل و رسوا ہوگا، تباہ و برباد ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کے اعمال کا بھی ستیہ ناش ہو جائے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جو تجھ پر بڑا بھاری ہے، جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے در پر اس اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے۔ علامہ اقبال اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے، فرما گئے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ صرف رب کے در پہ آ، اللہ کے دروازے پر، رب کی چوکھٹ پر اپنے ماتھے کو، اپنی جبین نیاز کو جھکا لے۔ رب کعبہ کی قسم، کائنات کے کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ جب رب کو چھوڑو گے، اپنے اللہ کو چھوڑو گے، اپنے خالق و مالک کو چھوڑو گے، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے اللہ ہر در پہ ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دے گا، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کو بھی بتلا رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی بتلایا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شریک ٹھہراؤ گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے اعمال کو تباہ کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ شرک کی حالت میں موت آ جائے، شرکیہ عقیدے پر موت آ جائے، کفریہ عقیدے پر موت آ جائے، تو پھر اس کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توحید پر ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ اللہ ہماری نسلوں کو مشرک ہونے سے، شرک کرنے سے بچا لے۔ اگر شرک پر خاتمہ ہوا ہے
تو پھر ٹھکانہ دائمی جہنم کا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین نے بڑا واضح واشگاف الفاظ میں کھول کے بیان فرمایا ہے۔ 20 آیات ہیں، پورے قرآن کو اٹھائیے اور کھنگالیے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن یشرک باللہ، جو بھی میرے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اِنَّهُ مَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو نعمت کو حرام قرار دیا ہے۔ اِنَّهُ مَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور ان بدبختوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا، شرک کرنے والوں کا کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ جنت حرام ہے، کائنات کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، انسان کی ساری غلطیاں، ساری کمیاں کوتاہیوں کو اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو معاف کر دے، لیکن رب کا اعلان ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، اگر میرے ساتھ شریک ٹھہرا کے آئے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرکوں پر میں نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، یہ جنت میں کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، ادخلوا جنتی من لا یشرک بی شیئا، میری جنت میں وہ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، جو میری عبادت و وحدانیت و ریاضت و بندگی میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اعلان ہوتا ہے انہیں جنت میں داخل کر دو۔